نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصحابة كلهم عدول او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی مبارک ساعات چل رہی ہیں اور تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق کہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النیران، کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو اس تیسرے عشرے کے حوالے سے چونکہ 21 رمضان المبارک کو خلیفہ چہارم داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اس حوالے سے فضیلت علی مختصراً انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ میں چچا زاد بھائی لگتے تھے، چونکہ آپ کے چچا ابو طالب قلیل المال تھے، کثیر العیال تھے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کا فیصلہ فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی تو ان کا نام حیدر رکھا گیا، کیونکہ عام طور پر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو عورتیں اپنے باپ دادا کے نام پر بچوں کے نام رکھتی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے والد کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھوں، چنانچہ اسی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسد اور حیدر رکھا گیا۔ حیدر کا معنی جنگجو، بہادر اور دلیر ہے، اور اسد بھی شیر کو کہتے ہیں اور یہ بھی بہادری سے استعارہ ہوتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام علی اس لیے رکھا تھا کہ چونکہ ان کا قد چھوٹا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا، جس کا معنی ہے بلند و بالا، تاکہ کوئی آدمی چھوٹے قد کی وجہ سے ان کو چھوٹا تصور نہ کرے، بلکہ جو بھی آدمی علی کو بلائے گا علی کہہ کر تو ان کی بلند مرتبت کا اس کی زبان سے اعلان ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں ہی اسلام لے آئے تھے۔ جب اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اے میرے محبوب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو اب اسلام کی دعوت دیجئے، توحید کا پیغام دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور وہاں پیغام توحید سنایا، اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی دعوت دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر اٹھے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے میرے بھائی محمد، اگر سارے قریشی بھی آپ کو چھوڑ جائیں
تو میں اکیلا علی آپ کے پیغام کے لیے، آپ کے اسلام کے لیے، آپ کی عزت اور ناموس کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے میں اکیلا علی کھڑا رہوں گا، آخری دم تک کھڑا رہوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ اے علی میں تجھ سے خوش ہوں، اور فرمایا کہ اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی علی سے راضی ہو جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو بے شمار ہیں، لیکن مختصراً وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر 2 بندوں کا انتخاب کیا، ایک اپنے ہم سفر بنانے کے لیے، اور وہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی وجہ سے ان کو ثانیین کا لقب اللہ جل شانہ کی طرف سے دیا گیا۔ اور دوسری عظیم شخصیت جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے منتخب کیا، وہ تھے آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنا بستر، اپنی چارپائی ان کے سپرد کی اور فرمایا کہ علی یہاں سو جاؤ، اور لوگوں کی جو امانتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ امانتیں حضرت علی کے سپرد کی، اور فرمایا کہ میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اے علی میں قباء کے مقام پر تیرا انتظار کروں گا، جب تک تو مجھ سے آ کر ملے گا نہیں تو میں آگے مدینہ المنورہ نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے ہوئے ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے، اور قباء کے مقام پر جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ بالآخر 2-3 دن کے سفر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قباء کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے علی کا استقبال کیا اور فرمایا کہ اے علی تمہیں راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، یا وہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اے میرے بھائی محمد، جب آپ کی زبان گوہر فشان سے یہ جملے نکلے تھے کہ اے علی تو قباء کے مقام پر مجھے آ کر ملے گا، تو مجھے اس وقت سے اظہر من الشمس ہو گیا تھا، 100% یقین ہو گیا تھا کہ اب آپ کی زبان سے مجھے حفاظت کی ضمانت مل چکی ہے، اب کائنات کا کوئی بھی بندہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ باہر جو 1400 ننگی تلواریں پھر رہی ہیں وہ تلواریں بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے میں بخیریت آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پیارے علی کے پاؤں زخمی ہو چکے ہیں پیدل چلنے کی وجہ سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تمہارے تو پاؤں زخمی ہو گئے، ادھر کرو میں اس پر اپنا لعاب لگاتا ہوں۔ قربان جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جن کے پاؤں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا۔ آپ کے لعاب کی کیا برکات تھی، صرف اس کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب حضرت علی کے پاؤں پہ لگتا ہے تو پاؤں ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک میرے پاؤں پر لگا ہے، اس وقت سے کبھی بھی کسی موقع پر، کسی غزوہ کے موقع پر، کسی جہاد کے موقع پر، کسی بھی مقام پر میرے قدم کبھی بھی ڈگمگائے نہیں ہیں۔ تو یہ لعاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ حضرت علی کی آنکھیں دکھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اس کے بعد میری آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پہ وہ لعاب لگا تو ان کی ایڑی کو جو سانپ نے کاٹا تھا اس سے ان کو شفا مل گئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
برکات حاصل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت موجود تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کے پہنچنے کے بعد مدینہ المنورہ پہنچے تو وہاں جا کر جو انصار تھے انہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا اور بڑی محبت نچھاور کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مہاجرین و انصار کو آپس میں بھائی بنانے کی تقریب کی۔ ایک انصاری صحابی نے دوسرے مہاجر بھائی کو اپنا بھائی بنا لیا، ان کے لیے قربانیاں دیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعزاز دیا وہ اعزاز بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے علی، سارے انصار مہاجرین کو اپنے بھائی بنا رہے ہیں، لیکن میں محمد آج یہاں اس موقع پر اعلان کرتا ہوں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جس طرح اے علی دنیا میں تو میرا بھائی ہے، آخرت کے اندر بھی تو میرا بھائی رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایک انوکھا مقام ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیگر صحابہ کرام کے ساتھ، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ خاص طور پر ایک پیار اور محبت والا تعلق تھا، اور اس پیار اور محبت کی دلیل صرف ایک واقعے سے ہوتی ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی نے مشورہ دیا کہ اے علی ہمارے بھائی، جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے رشتہ مانگو۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی ان صحابہ کے مشورے سے پہنچے اور وہاں جا کر اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلا و سہلا و مرحبا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور جا کر یہ سارا ماجرا سنایا۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے میرے بھائی علی، تجھے مبارک ہو، اس لیے کہ اس کائنات میں مزاج شناس رسول جتنا تیرا بھائی ابو بکر ہے، اتنا مزاج شناس رسول اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے تجھے مبارک ہو۔ میں تجھے مبارک دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری اس خواہش کو قبول فرما لیا اور تیرے اس پیغام نکاح کو قبول فرما لیا ہے، اور اعلان کیا ہے اہلاً اے علی، تو واقعی اس کا اہل ہے کہ میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں، وسہلاً، اور اس رشتے میں تیرے اوپر کوئی مشکلات نہیں ڈالوں گا، آسانی والا معاملہ کروں گا۔ اور آگے فرمایا مرحبا، اے علی تجھے مبارک ہو، میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں نے تجھے اپنے داماد کے شرف سے نواز دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تیرے پاس کچھ سامان ہے؟ میں یا رسول اللہ ایک تلوار ہے، زرہ ہے۔ فرمایا کہ تلوار تو میدان جہاد میں کام آتی ہے، لہٰذا بازار میں جا کر زرہ کو بیچ دو اور اس سے جو نکاح کے اخراجات ہیں، مہر وغیرہ، وہ اس سے پورا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بازار میں گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا میرے بھائی علی، آج زرہ بیچنے کیوں آ گئے ہو؟ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح ہونے والا ہے، اس لیے کچھ خرچے کے لیے زرہ بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم میں وہ زرہ خرید لی، اور زرہ خریدنے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیتاً دے دی۔ فرمایا کہ اے میرے بھائی علی، میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ تیرا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے ہو تو اس کے خرچے میں مجھ عثمان کا بھی حصہ پڑ جائے۔ یہ آپس میں پیار اور محبت تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باقی صحابہ کرام کا۔ چنانچہ گواہی کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے قرار پایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور شان
تو بے شمار فضائل ہیں، لیکن مختصراً بات کرنی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کی انہی فضائل پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور دونوں طبقات کا دل سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں اور میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں۔ صحابہ کے ستاروں سے روشنی حاصل کرنا اور اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جانا، ان کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جانا، تم نجات پا جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔